حضرت مولانا پروفیسر نوید الرحمان صاحب آپ خودی خاص وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنے ولولہ انگیز انداز میں آپ احباب سے ہم کلام ہوں۔ حضرت مولانا پروفیسر نوید الرحمان صاحب۔ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری آج کی اس بزم کے خصوصی مہمان محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ انشاءاللہ بڑا عالمانہ اور فاضلانہ خطاب فرمانے والے ہیں۔ ان کی آمد تک میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی یہ بزم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد اشرف ساجد حفظہ اللہ اور نہایت ہی قابل احترام برادر اکبر قاری محمد شرافت صاحب حفظہ اللہ ان کی محنتوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے۔ سرور کائنات اور ساری کائنات کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ میرے آقا کے پاس ایک صحابی آیا، آ کر عرض کرتا ہے آقا آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ میرے آقا نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، جو آدمی وقت پہ نماز کو ادا کرتا ہے وہ اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے۔ اس نے عرض کیا آقا اس کے بعد؟ میرے آقا نے فرمایا ثم بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ پوچھنے والے نے پوچھا آقا تیسرے نمبر پہ اللہ کا پسندیدہ اور محبوب بندہ کون سا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، علی کلمۃ الحق کی سربلندی کے لیے لڑنا، یہ رب کائنات کو بڑا ہی پسند عمل ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے جو پسندیدہ عمل ہے وہ وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ یار ذرا سارے اونچی بولو، وقت پر نماز پڑھنا، اور وہ نماز جو فریضہ خدا بندی ہے، اور وہ نماز کہ جس کے بارے میں کملی والے نے ارشاد فرمایا تھا
صحابہ مجھے یہ بات بتلاؤ، ایک بندے کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو اور وہ آدمی اس نہر کے اندر ایک دن کے اندر 5 دفعہ غسل کرے، صحابہ کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا آقا اس کا جسم میل کچیل سے پاک ہو جائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ جو آدمی ایک دن کے اندر 5 دفعہ غسل کرے اس کا جسم میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح جو آدمی ایک دن کے اندر 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے رب کائنات اپنے بندے کے جسم کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ اور وہ نماز کہ جس کے بارے میں کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا کائنات والو جو نماز کو ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی کو معمول بنا لیتا ہے، اللہ کی صفات کو بیان کرنا اور آیت الکرسی کو معمول بنا لیتا ہے، اس بندے اور جنت کے درمیان میں ایک ہی پردہ ہے اور وہ پردہ موت کا ہے۔ آقا آپ کے فرمان کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے جو فرضوں کے بعد آیت الکرسی کو معمول بنا لیتا ہے ادھر سے بندے کی روح جسم سے پرواز کر جائے گی، دوسری طرف رب کائنات اپنے بندے کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا۔ اور نماز میرے رب کو اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ کل کائنات کے سردار اور ساری کائنات کے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرے، یار ذرا سارے اونچی بولو، بندہ اپنے گھر سے وضو کرے، یہ فرمان میں کسی مولوی کا بیان نہیں کرنے لگا، کسی فقیر کا بیان نہیں کرنے لگا، کسی فقیہ اور محدث کا بیان کرنے نہیں لگا، بلکہ میں اس کملی والے کا فرمان علی شان پڑھنے لگا ہوں جس ذات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے آسمان زمین کے اوپر آ سکتا ہے، زمین کے اوپر زلزلہ آ سکتا ہے، سورج میں نور ہو سکتا ہے، زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن سارے بولو آقا کے فرمان کے اندر کوئی فرق آ سکتا نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، ذرا یار سارے اونچی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولو وضو کہاں سے کرتا ہے؟ گھر سے وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، عرش والا اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ میری رضا کے لیے، مسجد رحمانیہ کے اندر اپنے گھر سے وضو کر کے جو میرا بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے یہ بندہ مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے جیسے حاجی احرام باندھ کے بیت اللہ کا حج کرنے جا رہا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے۔ اور فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چل نکلتا ہے میرا رب فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے میرے فرشتوں اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے جانے والا جب ایک قدم اٹھائے گا اس کی ایک گناہ اور غلطی کو معاف کر دیا جائے گا، اور جب یہ دوسرا قدم اٹھائے گا جنت کے اندر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، ایک درجہ اس کا اٹھا دیا جائے گا۔ اور اسی لیے کل کائنات کے سردار اور ثقلین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا کائنات والو جو 2 اندھیرے والی نمازیں، سارے اونچی ذرا بولو ہاں کون سی نمازیں؟ مولانا عمر عباس صاحب اور مولانا سجاد ربانی صاحب ذرا غور کرنا، جو بندہ 2 اندھیرے والی نمازیں
سارے بولو کون سی نماز ہے شیخ صاحب؟ اندھیرے والی نماز ہے. ایک صبح کی نماز اور ایک عشاء کی نماز. نمازیں کتنی ہو گئی؟ کی گل ہے تسی بول دے نہیں ڈر دے. کتنی نمازیں؟ 2 نمازیں. اندھیرے والی 2 نمازوں کو لازم پکڑ لیتا ہے. قیامت کا دن ہوگا جو 2 اندھیرے والوں نمازوں کی صبح اور عشاء کی نماز کی حفاظت کرے گا. رب کائنات قیامت والے دن اس بندے کو نور ہی نور عطا فرما دے گا. اللہ اس کو روشنیاں ہی عطا کرے گا. اور نماز ایک ایسا فریضہ خدا بندی ہے کہ رب نے سارے دین کو مکہ و مدینہ کی سرزمین پر آقا کائنات کے سینہ اطہر کے اوپر نازل کیا. لیکن جب نماز کی باری آئی رب کائنات نے نماز کا حکم زمین پہ نہیں دیا بلکہ آقا نامدار کو اپنے پاس بلا کے تحفہ عطا فرمایا ہے. اللہ نے تحفہ عطا کیا ہے. میرے آقا مسجد اقصی کے اندر گئے, دیکھا نورانی چہروں والے صفے باندھ کے کھڑے ہوئے. میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ کس کا انتظار کر رہے؟ جبریل نے کہا آقا یہ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. جبریل بھاگا رب کی بارگاہ میں گیا. اللہ آج تیرے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا امام کس نے بننا ہے؟ میرے رب نے کہا جبریل تو نے سارے انبیاء کی زیارت کی, آج جو سب سے پیارا لگ رہا ہے اس کو مصلی امامت میں کھڑا کر دیا جائے. جبریل نے جو آگے سے جواب دیا کعبے کے رب کی قسم اگر اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. جبریل نے کہا اللہ میں نے تیرے سارے نبیوں کی زیارت کی ہے لیکن مجھے تیرے کملی والے پیغمبر سے پیارا کائنات میں نظر ہی نہیں آیا ہے. اور میرے رب نے کہا جبریل تجھے میرے حبیب سے اعلیٰ, میرے حبیب سے عرفہ, میرے حبیب سے زیادہ عظمت والا, میرے حبیب سے زیادہ شان والا, میرے حبیب سے زیادہ بلندی والا نظر کیسے آ سکتا ہے؟ جبریل تو نے میرے پیغمبر جیسا دیکھا کوئی نہیں, میں رب کائنات نے اپنے حبیب جیسا کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے, میں نے اس جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. اور نماز ایک ایسا فریضہ ہے. اور آؤ مسلمانوں آج اس فریضے سے ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں. میرے آقا 7 آسمانوں کی پرواز کرتے ہوئے میرے آقا اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچے. اللہ نے پوچھا میرے حبیب آپ میرے حبیب ہو, جب کوئی دوست کے پاس جائے تو تحفہ لے کر جاتا ہے, آپ میرے پاس کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ میرے آقا نے عرض کیا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ میں قولی فعلی مالی بدنی ساری عبادتیں تیرے لیے لے کر آیا ہوں. کہا حبیب میں تجھے 3 تحفے دینے لگا ہوں. پہلا تحفہ کیا ملا؟ میرے رب نے نور پور کے رہنے والوں میرے رب نے یہ خوشخبری عطا کی میرے حبیب اس بات پہ گواہ بن جائیے آپ کی امت کا جو بندہ شرک نہیں کرے گا رب کائنات اس کو معاف بھی کر دے گا, جنت الفردوس کا حقدار بھی بنا دے گا. اور میرے رب نے دوسرا تحفہ عطا کیا, کہا حبیب ہم نے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا تحفہ عطا کر دیا ہے. اور کون سی آخری آیتیں جن کے بارے میں ثقلین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیتا ہے رب کائنات اپنے اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور تیسرا تحفہ فرمایا میرے حبیب 50 نمازوں کا تحفہ دیا. میرے آقا بار بار جاتے رہے
اور آخر میں نمازیں رہ گئی 5. ذرا سارے اونچی بولو کتنی نمازیں رہ گئی؟ 5 نمازیں رہ گئی. قاری شرافت صاحب ذرا غور کرنا, کتنی نمازیں رہ گئی؟ 5. میرے آقا واپسی کا سفر شروع کرنے لگے. میرے رب نے کہا میرے حبیب اس بات کو سنتے جاؤ, تیری امت کا جو بندہ زمین کے سینے پر 5 نمازوں کو ادا کرے گا, رب کائنات اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما دے گا. نمازوں کے اندر کمی کی ہے؟ بولو رب نے ثواب کے اندر کمی نہیں کی ہے. اور اسی لیے میرے آقا کل کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا نے ارشاد فرمایا جو ایک نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے, رب کائنات کو وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے, عرش والا رب کہتا ہے میرے حبیب آپ اپنی امت کو ارشاد فرما دیجئے تیری امت کا جو بندہ ایک فرض نماز با جماعت ادا کر لے گا, ایک نماز کے بدلے میں میرے رب اس کو 27 نمازوں کا اجر اور ثواب عطا کر دے گا. 27 نمازوں کا ثواب مل. آئیے اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. یہ نماز اتحاد کا سبق دینے والی, اتفاق کا سبق دینے والی, مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے والی. آج قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور فرانس کے اندر میرے آقا کے نعوذ باللہ خاکے چھاپے جا رہے. اور آؤ آج میرے ساتھ ذرا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو, نمازوں کے ذریعے آپس میں جب اتحاد پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ دنیا کے اندر کوئی قرآن کی گستاخی کرنے کی جرت کر سکتا؟ اونچی بولو کر سکتا؟ پھر اونچی بولو کر سکتا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بولو کر سکتا؟ یار اونچی ہاتھ اٹھاؤ کر سکتا؟ اور ہم آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے یہ پیغام ساری دنیا کو دینا چاہتے ہیں اور مرکز رحمانیہ کا پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں. جو بھی آقا نامدار کی گستاخی کرے گا, آقا کی ختم نبوت میں حملہ کرے گا, ذلیل اور رسوا ہو کے دنیا سے جائے گا, لیکن میرے آقا کا نام اور کام قیامت تک چمکتا رہے گا. ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. اور دنیا کی کوئی طاقت میرے آقا کے نام کو مٹا سکتی؟ اور دنیا کے اندر قرآن کو مٹانے والے بڑے بڑے فرعون آتے رہے, بڑے بڑے نمرود آتے رہے اور اپنی قوتوں کا اظہار کرتے رہے, لیکن قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکا. اور انشاءاللہ جب تک مسلمانوں کا بچہ بچہ زندہ رہے گا, قرآن پڑھتا رہے گا, انشاءاللہ رب کائنات کے قرآن کا چرچا ساری کائنات میں ہوتا رہے گا. کیوں بھائی؟ سارے اونچی ایمانداری سے بولو, آقا کا نام بھی کوئی دنیا کی طاقت مٹا سکتی؟ پھر بولو مٹا سکتی؟ اور قرآن کو بھی سارے بولو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی؟ اور میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں, یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, آپ اس حالات سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے نزدیک ختم نبوت کا ڈاکو اور چور مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور صفوں کے اندر نماز کے ذریعے اتحاد پیدا کر کے ختم نبوت کے چوروں کو, ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو اس بات کا پیغام سنا دو کہ انشاءاللہ مدینے والی سرکار کا جب تک ایک بھی جیالہ, جب تک ایک بھی مستانہ اور آقا کی ختم نبوت پر جانوں کو قربان کرنے کا عزم رکھنے والا ایک بھی مسلمان زندہ رہے گا, ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا رہے گا. اونچی ہاتھ اٹھاؤ کہو انشاءاللہ.
क्यों भाई? खत्म नबूवत जिंदाबाद। सारे बोलो खत्म नबूवत। नारे तकबीर, खत्म नबूवत, जनाब नारे के खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, कादियानियत, 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 कादियानियत में लाने, कादियानियत में लाने, कादियानियत में लाने, हज़रत नबी नबी रहमान साहब। और ये बात भी कारी शराफत साहब हम अगर ना कहें भाईजान, ये बड़ी मुनाफिकाना तर्ज हो, इसलिए कि हक कहने पे बंदे की जुबान भी कटती है तो कट जाए, लेकिन जुबान से कलमा हक कहना नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारे असलाफ ने सैयद नजीर हुसैन मुहद्दस देहलवी और मौलाए मीर सियालकोटी और फातह कादियानियत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी और शहीद मिल्लत हजरत अल्लामा ईसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी जानों को अपने हाथ की हथेली पे रखकर कौम को सबक ये दिया कि अगर खत्म नबूवत का प्रचार करने की पदाश में गर्दनों को काटा जाए तो कटवाना गवारा, अगर जुबानों को काटा जाए, जुबानों को कटवाना गवारा, बच्चे सिबा करवाने पड़े, बच्चे सिबा करवाना गवारा, वतन को छोड़ना पड़े तो ये गवारा है। हम अपनी जानों के बमों के धमाकों के अंदर जिस्मों को छलनी करवा सकते हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। और हम आज नूरपुर के अंदर भी अपने असलाफ की रवायात को जिंदा करते हुए एलानिया तौर पर अला वजह बसीरत ये बात कह देना चाहते हैं, इंशाअल्लाह कोई अपना काम करता रहे लेकिन इंशाअल्लाह मोहम्मद के जाले आका की खत्म नबूवत का परचम लहराते रहेंगे। और आओ, ये कुरान जिसने खत्म नबूवत की पहरेदारी का सबक दिया, रहमतुल्लाह शाकिर साहब और कारी उस्मान मनशावी साहब और मेरे बरादर फजीलतुल शेख कारी जाहिद बिलाल साहब की मौजूदगी के अंदर ये बात मैं कहने लगा हूं कि अगर खत्म नबूवत का चोर और डाकू चाहे वो हलफनामे को इकरारनामे में तब्दील करने की बात करे या चाहे कोई आतिफ मियां कादियानी के हाथ के अंदर पाकिस्तान के खजाने की चाबी देने की कोशिश करे, चाहे कोई बाहर का एजेंडा लेकर आए या पाकिस्तान की सरजमीन से कोई खत्म नबूवत के गद्दारों की सपोर्ट करे, हम उसकी मुखालफत करते रहेंगे और मदीने वाले की खत्म नबूवत का इंशाअल्लाह प्रचार करते रहेंगे। क्यों भाई? हाथ उठा के आखिरी वादा करो, सारे लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।